اچھا مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ دعا مانگنے کا سب سے احسن طریقہ، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھا ناصر بھائی، جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے نا، سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے۔ یہ درود جو ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، تو میں اپنی دعا میں کتنا وقت جو ہے وہ درود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 1/4 حصہ ٹھیک ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ ٹھیک ہے جتنا تم چاہتے ہو کر لو، لیکن اگر تم اس کو اور بڑھا دو گے نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قلت النصف، یا رسول اللہ کیا آدھا ٹائم دعا مانگنا اور آدھا ٹائم آپ کے لیے درود کے لیے وقف کر دینا ٹھیک ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ اگر تم اس کو اور زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فالثلثان، آقا میں 2/3 وقت اگر میں درود کے لیے مختص کر دوں اور باقی جو وقت ہے وہ اگر میں اس میں دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے تو یہ ٹھیک ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ اگر تم اور زیادہ کرو گے تو اس میں اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کے اندر سارے کا سارا وقت ہی آپ کے اوپر درود پڑھا کروں گا۔ تو اس پر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو سارا وقت ہی میرے اوپر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دے گا تو پھر تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے یہ کافی رہے گا، اور یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو روایت ہے میں ترمذی شریف کے اندر ملتی ہے، درجہ حسن کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی جو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کتنا زیادہ درود پڑھنا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف انبیاء کرام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی وہ بڑے خوبصورت انداز سے دعائیں کرتے تھے، اور ان کی دعا کے اندر ایمان بھی ہوتا تھا، ان کی دعا کے اندر توکل بھی ہوتا تھا، ان کی دعا کے اندر یقین بھی ہوتا تھا۔ پھر ان کی دعا وہ امید کی اعلیٰ ترین مثال ہوتی تھی۔ مثلا جیسا کہ ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی قرآن پاک کے اندر دعا کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ اولاد سے محروم ہے لیکن قبولیت دعا کی امید سے محروم نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے عذر کو بیان فرماتے ہیں، مطلب ندا لگاتے ہوئے ظاہری اسباب کا جو فقدان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اب جو ظاہری اسباب ہے، اب چونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، تو ظاہری اسباب کو بیان کرنا ہے کہ ظاہری اسباب کا فقدان ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے جو سر ہے وہ بڑک اٹھا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر وہ ان اسباب کے فقدان پر بھاری امید، یقین اور توکل کو بھی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا رب العالمین جب بھی میں نے تجھ کو پکارا ہے، جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی ہے تو میں کبھی بھی اس سے محروم نہیں ہوا، مجھے ہر حال میں عطا کیا گیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ پہلے نمبر پر اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا کرنی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوا، مجھے ہر حال میں تو نے عطا فرمایا ہے، مجھے تو ہر صورت میں دیتا ہے۔ اور پھر یقین کامل اور امید قوی جو ہے وہ آپ کو اس دعا کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر جب وہ یقین کامل
اور توکل کی اس معراج کے اوپر پہنچ کر دعا کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی تو پھر اب یہاں پر حیرانی کے عالم میں عرض کرتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ یا رب العالمین مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا کہ میری بیوی ہے وہ تو بانجھ ہو چکی ہے اور میں بھی اپنی عمر کے اس درجے تک پہنچ چکا ہوں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کر کے اس کے اندر یقین بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، توکل بھی ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہماری دعا کے اندر ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی وہ خالی نہیں لوٹاتا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا وہ قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی ہوتی ہے لیکن وہ دعا کسی اور انداز میں قبول ہو جاتی ہے، مثلاً وہ کسی ایک انداز کی بجائے وہ دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نواز دیتا ہے، اور یہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔